السلام علیکم. میرا ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ یہ جو عظمیٰ خان ایکٹریس ہے اس کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے اور ملک عثمان اور یہ ملک ریاض، تو اس میں میری کیا رائے ہے؟ میرے دوست، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ایف آئی آر بھی کل دیکھی ہے، اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے. اگر تو آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو ایف آئی آر انتہائی ویک ہے، اور اس پہ جتنی بھی دفعات لگائی گئی ہیں، یہ چاہے ٹریس پاس کی ہوں، چاہے ہرٹ کی ہوں، چاہے وہ ایک 506 لگی ہوئی ہے اس پہ دفعہ، اس میں صرف اور صرف یہ جو ایک 506 ہوتی ہے، یہ تقریباً جب بھی گالی گلوچ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو پولیس اس پہ یہ دفعہ ضرور لگاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ اسلحہ لہرایا جائے تو اس میں شاید 506 اے ہے یا بی ہے وہ لگا دیتی ہے. تو اس کے علاوہ جتنی بھی اس پہ لگائی گئی ہیں، یعنی ٹرس پاس تو اس پہ کیونکہ لگ ہی نہیں سکتا. اگر میں نے کل وہ عثمان ملک کی بیوی کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ہی ہسبینڈ کا دوسرا گھر ہے. اگر اس میں حقیقت ہے کہ یہ عثمان ملک کا ہی دوسرا گھر ہے تو پھر تو اس پہ ٹرس پاس کی وہ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو میاں بیوی ہوتی ہے اس کو ایک ہی قائم مانا جاتا ہے، اور یہ بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کسی بھی پراپرٹی پہ جا سکتی ہے. تو یہ تو ٹریس پاس کے زمرے میں آتی نہیں ہے. باقی میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ انہوں نے جب توڑ پھوڑ کی تو وہ ایک شیشہ جو ہے وہ نیچے گرا اور جس کی وجہ سے میرا پاؤں انجرڈ ہو گیا. باقی مین چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ ہرٹ کی یا انجری کی یہ جتنی بھی دفعات لگائی جاتی ہے، ہرٹ کی لگے یا انجری کی لگے، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس کا میڈیکل کروانا ہوتا ہے. اب یہ انسیڈنٹ جہاں تک میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس ویڈیوز میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ سیٹرڈے نائٹ کا ہے، یعنی چاند رات کا ہے، اور جب ایف آئی آر کے لیے یہ اپلیکیشن دی گئی اس دن وینسڈے تھا، یعنی اس کے درمیان میں تقریباً 4-5 دن گزر گئے تھے، اور ان 4-5 دنوں میں ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ تو کروایا ہوگا. تو اس اپلیکیشن کے اندر ہی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا میڈیکل لیگل بھی کروایا جائے. تو اس میں ظاہری بات ہے یہ جب میڈیکل کروانے کے بارے میں اس قسم کی بات تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے میڈیکل نہیں ہوا. اور یہ ظاہری بات ہے انجری اور ہرٹ کی یہ جو تمام دفعات ہوتی ہے ان کو پروف کرنے کے لیے کورٹ کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا اس انجری یا اس جو بھی آپ کے جسم کے اندر کوئی کٹ لگا ہو یا کسی قسم کی کوئی ہڈی، یا اس کا ایک ڈیفرنٹ ایک پورا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں اور ان کی آگے سزائیں ہیں، کہ مثلا اگر ہڈی جو ہے وہ اگر صرف رب ہوتی ہے سکن تو اس پہ اور چیز ہے، وہ اگر پھٹ جاتی ہے تو اس پہ اور دفعہ لگتی ہے، اس کی سزائیں بھی بدل جاتی ہے. اگر ہڈی ایکسپوز ہو جاتی ہے تو اس کی اور ہڈی بروکن ہو جاتی ہے تو اس کی اور وہ ایک لمبی ایک لسٹ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو پروف کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ دوست بڑے جذباتی سے ہو رہے تھے کہ پاکستان 2 پاکستان ہے، پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی. تو بھئی اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ پولیس ایف آئی آر نہیں، کہ پولیس کو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی اس انسیڈنٹ کی کوئی شکل و صورت بھی تو نظر آنی چاہیے نا. اس میں سارا قصور پولیس کا ہی تو نہیں نہ ہوتا، یا ہر جگہ پیسہ نہیں چل جاتا. یہ تو پاکستان کے اندر ویسے بھی ٹرینڈ بنا ہوا ہے. میں آگے بھی اس پہ میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ غربت جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ایک برانڈ ہے، کہ آپ یہ کر دیں گے جی وہ جی پیسے والے ہیں یا وہ پاورفل ہیں تو انہوں نے یہ کر دیا، وہ بڑے ظالم ہیں، وہ بڑے شفاق ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر. غربت جو ہے وہ ایک برانڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. باقی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ کوئی بھی شادی شدہ عورت جو ہے وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ہسبینڈ نے سائڈ پہ ایک ٹائم پاس رکھا ہو
تو جب سیٹ پہ ٹائم پاس رکھے جاتے ہیں تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس طرح کے انسیڈنٹ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے. اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں آگے. وہاں بھی اسپیشلی یہ جب سے پراپرٹی میں بوم آیا ہے اس وقت سے لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے پیسہ بھی آ گیا, اور جنہوں نے یہ اسپیشلی پراپرٹی میں سے کمایا ہے. میں آگے بھی کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو کیونکہ اخلاقی طور پہ تو اتنے میچور, ہماری قوم اتنی میچور ہی نہیں ہے, اور بیویوں سے بھی ڈرتے ہوتے مسکین لوگ پھر, اور بیویوں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک اور نکاح کرنا ہے, تو یہ سائڈ پہ پھر اس طرح کے ٹائم پاس رکھ لیتے ہیں. ذری بات افورڈ کرتے ہوتے ہو تو ٹائم پاس رکھ لیتے ہیں. تو پاکستانی قانون میں ایک تو اس طرح کا جو ٹائم پاس رکھنا ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. میں کل اس عظمیٰ خان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو ہے میرے یہ عثمان ملک سے 2 سال کے ریلیشن ہے. پر یہ جو ریلیشن ہوتا ہے, یہ ان ریلیشن جو بات ہوتی ہے, یہ ایکچولی پیور انگلش ٹرم ہے. یہ انگلش معاشرے کے اندر استعمال ہوتی ہے. یہ جو ایسٹرن معاشرہ ہے اس کے اندر جو ان ریلیشن ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور ہمارے قانون کے اندر بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو ان ریلیشن ہوتا ہے مثلا یورپ اور امریکہ کے اندر, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں وہ ایک ہی گھر کے اندر رہ لیتے ہیں, وہ اس کا کرایہ شیئر کر لیتے ہیں. وہاں پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی ان کے گروسری کے خرچے ہوتے ہیں, ان کو وہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اگر ان کا ایک ریلیشن میں سے اگر کوئی کسی قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو بھی آگے شیئر کر لیتے ہیں. یہ ریلیشن ہوتا ہے. یہ کوئی پاکستان میں وہ نہیں ہے کہ جو پرانی گاڑیوں میں کوئی یہ ہیر رانجھا والا ریلیشن ہوتا ہے, اور وہ کوئی اس کو قانون نہیں مانتا کہ کوئی بڑا پاکیزہ محبت ہو رہی ہے. اور یہ اس کو جب آپ ریلیشن کا نام دیتی ہے تو ریلیشن کے مراد جو ہے وہ جسمانی ریلیشن ہی قانون دیکھتا ہے. تو اگر تو اس کی اس ویڈیو کو سامنے لا کر تو ایک اس فیمیل پہ اور اس ملک عثمان پہ بھی ایک FIR ہو سکتی ہے اگر وہ فیملی چاہے, یا اس کو آگے وہ اس کو طول دینے کی کوشش کرے تو اس پہ تو ظاہری بات ہے ان پہ بڑی سخت سی دفعات لگتی ہیں. اس میں ظاہری بات ہے آگے پھر جو سزائیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حد کی سزائیں ہیں. اس میں وہ عورت کیونکہ جو عظمیٰ خان ہے وہ غیر شادی شدہ ہے, اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور ملک عثمان کیونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ اس کی سزائیں ہیں. باقی اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہماری اپر کلاس ہے اس میں ہوتے رہتے ہیں. یہ کیونکہ ایک ویڈیو بن گئی اور اس ویڈیو میں یہ سارا کچھ آ گیا, تو حالانکہ یہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں یہ بیچاریوں کو اس طرح ٹھڈے ٹھڈے لگتے رہتے ہیں. یہ ان کا سارا پروفیشن ہی اس طرح سے گزرتا ہے کہ یہ اب اس کو کیا کہے یار. اگر ہم سخت الفاظ میں کہیں تو یہی کہیں تھے ان کے سارا پروفیشن ہی یہی دوسروں کے بستر گرم کر کے ہی ان کا سارا یہ بڑا ایک غلیظ سا پروفیشن ہے. اور اس پروفیشن کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو اوپر جانے کے لیے بہت سارا یہ مسائل اور اس طرح کی ایک تضحیک امیز زندگی سے گزرنا پڑتا ہے. تو ان بیچاریوں کے ساتھ اس طرح اکثر ہوتا رہتا ہے. یہ نرگس کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ بڑی بڑی اگر ایکٹرز کا نام لیے جائیں تو ان کے ساتھ مختلف ٹائمز پہ اگر یہ اخباروں کی زینت بھی ان کی سٹوریز بنی تو یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں ان بیچاریوں کے ساتھ. اس میں آپ اپنی جتنی بھی سینئرز ایکٹرز ہیں, مثلا ہم تو اپنی ایجوکیشن دور میں بھی ظاہری بات اخباروں میں ان کے اسکینڈلز پڑھتے رہتے تھے کہ یہ سارے بیچاری ساروں کے ساتھ ایک درج. یہ اس صرف انسیڈنٹ میں مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں ایک ویڈیو بنی, اور یہ ویڈیو بنی ہے سیٹرڈے نائٹ کو. سیٹرڈے نائٹ ظاہری بات ہے عید کی رات تھی, وہ اس میں وہ انسیڈنٹ ہو گیا. وہ لوگ خاموش رہے. وہ بولی کب جب وہ ویڈیو لیک آؤٹ ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے یہ پھر خواتین ہوتی ہیں نا, انہوں نے جب وہ سارا کچھ کر لیا تو ظاہری بات ہے وہ عظمیٰ خان یا اس کی وہ بہن جو عظمیٰ خان تھی وہ چپ ہو گئی. لیکن یہ جب ظاہری بات ہے آپس میں یہ اپنی کٹی پارٹیز میں بیٹھی ہوں گی, یہ جو ملک عثمان ہے اس کی بیوی اور وہ جو ملک ریاض ہے اس کی بیٹیاں شیٹیاں, انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اس کا سارا جو ہے وہ کیریئر ہی تباہ کر دیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس ان کا پروفیشنل کیریئر ہوتا ہے وہ سارا, وہ ہم یہی تباہ کر دیں گے. تو انہوں نے وہ ویڈیو لیک آؤٹ کر دی. اس کا رزلٹ یہ نکلا
کہ ظاہر بات ہے اس کو تو پھر اپنا کیریئر بچانا تھا، تو اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک لیگل ٹیم ہائر کر لی۔ اب وکلا جب کسی بھی مسئلے میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک چیز کے آگے 100 شکلیں بدل جاتی ہیں، اور ان وکلا نے ظاہر بات ہے اس کو ڈیفرنٹ قسم کی آگے سجیشن دی کہ میڈیا پہ اس کو اچھالو، اس کو اس طرح، اور ظاہر بات ہے وہ جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک انہوں نے کرنا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس میں ظاہر بات ایک راضی نامے کی صورتحال پیدا ہونی ہے۔ وہ آج ہو جائے، وہ کل ہو جائے، وہ پرسوں ہو جائے، وہی ہونا ہے، اور اس میں پھر جو بھی ان پارٹیز کا موقف ہوا اس کے مطابق یا جس چیز پہ ان کی بارگیننگ ہو گئی، جتنے پیسے پر، ظاہر بات ہے اس بی بی کو اپنا پروفیشن بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے، کیونکہ اس نے پیسے کے لیے ہی اس فلم انڈسٹری کو یا یہ شو بیس کو اس نے جوائن کیا تھا، تو باقی وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ باقی اس قسم کے انسیڈنٹس کو ایک بیس بنا کر اپنے اداروں پہ تنقید، پولیس پہ تنقید، یا کل کو یہ لوگ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جوڈیشری پہ تنقید، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے یا ریزنیبل ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ یہ جو اپر کلاس ہے اس میں اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ طبیعتاً کافی غلیظ ہے، یہ ابھی تو ظاہر بات ہے ابھی کیمرہ آیا ہے نا، ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں۔ اگر آپ پیچھے بھی دیکھ لیں تو یہ ہمارے بچپن میں ایک ٹی وی پہ وہ ڈرامہ بھی چل رہا تھا چنگلوس، وہ ایک ناول لکھا ہوا ہے، وہ ناول جو ہے نا اس کا جو دوسرا کریکٹر اس میں پہلے پہ تو انہوں نے بنا دیا، تو وہ لالی اور رحیمہ اس میں ہوتے تھے، وہ لالی کا تو سارا کردار اس نے، وہ جو رحیمے کا کردار تھا نا اس میں، وہ جو دوسرا کردار تھا اس کی جو ساری سٹوری چلنی تھی، تو اس کے بعد اس ٹی وی ڈرامے کو بند کیا جائے، تو وہ ساری اس غلیظ جو ایک اپر کلاس ہے نا اس کے اوپر ہی تھا کہ کس طرح یہ اپنی بیویوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، کس طرح ان کی یہ راتیں رنگین ہوتی ہے، اور جس طرح یہ شرابیں پیتے ہیں، اور یہ سارا اس کے اوپر ہی یہ سارا تھا، اور یہ غلاظت پہ ایک غلاظت سے بھری ہوئی ایک ہے۔ تو باقی ظاہر بات ہے ہمارے ملک کے اندر جو میجورٹی ہے وہ مڈل کلاس کے اوپر ہی ہے۔ اگر آپ اپر کلاس اور ہائی کلاس کی بات کریں، یہ میں آپ لوگوں سے آگے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کلاسیں بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں پہ مسائل صرف جو ہے یہ درمیان کی مڈل کلاس کے ہی ہیں، اس کو آپ اپر مڈل کلاس کہہ لیں یا لوور مڈل کلاس کہہ لیں، مسائل سارے اس کے ہیں، اور پاکستان میں میجورٹی ہے بھی یہی۔ تو یہ ساری کچھ باتیں تھیں، اور باقی یہ کوئی اس قسم کا اسپیشل انسیڈنٹ لے کے اس کو تنقید کی وجہ مت بنائیں، اور یہ مت سوچ لیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے تو کوئی قانون اتنا کمزور ہے یا آپ کی کوئی کورٹس اتنے کمزور ہیں۔ یہ کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جن کا ساری زندگی یہی کام رہتا ہے، لہٰذا اس پہ اتنا جذباتی ہونے کی اور اس پہ اتنا ان کو زیادہ فوکس کرنے کی، اور میڈیا کا بڑا اچھا کردار ہے کہ میڈیا نے اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی۔ میڈیا اس کو کیا اہمیت دیتا جی؟ دونوں ہی گندے گھر ہیں۔ ایک بندہ جو ہے جس نے 2 سال سے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اور ایک عورت ہے جو اس کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس پہ میڈیا کیا کرے؟ میڈیا کا تو بڑا پازیٹیو رول ہے، اس نے اس کہانی کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اگر اس کہانی کو اہمیت دے تو کل کو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی جو لذت سے بھری ہوئی کہانی ہے وہ میڈیا کے اوپر آئے گی۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں، یہ آپ اس معاشرے کا ظاہری بات ہے ایک سیاہ چہرہ ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ باقی اس میں نہ کوئی گورنمنٹس کا قصور ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کے اداروں کا قصور ہوتا ہے، یہ بس ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، آپ نے کیونکہ میری رائے پوچھی اس کیس کے بارے میں۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔